الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس لے رہے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر چل رہی ہے۔ آج آیت نمبر ہے 3، لیکچر نمبر ہے 5۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد کی ہم تفسیر لیکچر نمبر 4 میں پڑھا چکے ہیں۔ ایاک نعبد کو پہلے و ایاک نستعین کو بعد میں بیان کر کے اللہ تعالی نے دعا کرنے کا سلیقہ بتلایا کہ درخواست سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور کبریائی بیان کرنی چاہیے۔ دعا سے پہلے، درخواست سے پہلے اپنی بندگی اور اپنے تعلق کا حوالہ پیش کرنا چاہیے، یعنی اپنے عمل سے پہلے اپنے عمل کے وسیلے سے درخواست کرنی چاہیے، اور یہ وسیلہ حق اور سچ اور جائز۔ فرمایا اللہ کریم نے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ آل عمران کی 193 آیت نمبر۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا۔ للایمان ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ ایمان عمل ہے، اس عمل کو پیش کر کے ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ اور ہم سے ہمارے خطائیں دور کر دے، ہم سے ہماری برائیاں دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت آئے تو نیک لوگوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے صحیح وسیلہ۔ عمل کو پہلے پیش کیجئے، جیسے انہوں نے ایک منادی کرنے والے کو سنا، ایمان کی دعوت پھر قبول کی، اور اس ایمان کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ ایسے ہی وہ غار میں پھنسے ہوئے 3 آدمیوں کا قصہ، جنہوں تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا تھا، اور اللہ نے ان کو نجات دے دی تھی۔ کسی شخص کا نام لے کر، کسی کا ذات کا وسیلہ دے کر، کسی شخص کی ذات اور اس کی نیکیوں کو وسیلہ بنا کر اس کی حرمت بحق فلاں اور بحق فلاں اور بحرمت فلاں، یہ وسیلے کرنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ یا اللہ، فلاں کے وسیلے سے، شاہ صاحب کے وسیلے سے مجھے مال عطا فرما، فلاں بزرگ کے طفیل اور صدقے سے میری یہ دعا قبول فرما، بحق محمد میری یہ درخواست قبول فرما، یہ بالکل ناجائز ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لی تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلمات کیا تھے؟ کہ فلاں کے وسیلے اور فلاں کے صدقے سے نہیں، کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا۔ آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، نہ بخشا اور رحم نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4228، کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، اور پھر یہ خیال کیا یہ تو بہت بڑی ذات ہے جس نے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، یہ لکھا ہوا ہے۔ امام ذہبی نے اسے موضوع قرار دیا، من گھڑت بات، جھوٹ۔ اس روایت کے راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم، خود امام حاکم بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے موضوع روایتیں، من گھڑت باتیں بیان کیا کرتا تھا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے وہ اس کی گھڑی ہوئی یہ روایت ہے، اس نے اپنے باپ سے بیان کی ہے۔ قرآن و سنت میں جتنی دعائیں آئی ہیں، ربنا ربنا ظلمنا ربنا آتنا رب انصرنی، براہ راست اللہ سے مانگنا سکھایا گیا ہے۔ نبی، ولی، علی کے واسطے اور وسیلے سے کوئی شے نہیں سکھائی گئی۔ ایسے ہی تبلیغی جماعت التبلیغ کی کتاب ہے فضائل اعمال، وہاں پر بھی یہ حدیث درج کی گئی ہے، اور اس حدیث کو عربی میں ادھر لکھا گیا ہے اور پھر سامنے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ عربی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ موضوع ہے، موضوع من گھڑت، جس کا ترجمہ ہے من گھڑت، عربی میں لکھ دیا ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا۔ اب جو شخص پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے تو حدیث اور اپنا عقیدہ یہ بنا لیتا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس طرح کا شرک فضائل اعمال میں کثرت سے موجود ہے۔ تو ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آدمی یقین رکھے کہ کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے۔ عبادت نیکی ہے، کرے گا کب؟ جب اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور اللہ کی مدد حاصل نہ ہوگی تو کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ مکمل طور پر اللہ کے سامنے بے بس اور لاچار، عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں اپنی ذات کو اور نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں اور اپنے تمام کاموں میں تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ تیری مدد کے بغیر ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، درس بھی نہیں دے سکتے، درس بھی نہیں سن سکتے۔ اس میں اللہ پر توکل اور تمام کام اس کے سپرد کرنے کے اعلیٰ ترین تعلیم۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ ایاک نعبد کہنے سے انسان شرک سے بری ہو جاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اب سب علی نبی ولی سب کی عبادتیں ختم ہو گئی،
اور ایاک نستعین کہنے سے وہ اپنی قوت اور طاقت اور اختیار سے خالی ہو کر صرف اللہ پر توکل کرتا۔ اس استعانت سے مراد ان کاموں میں مدد طلب کرنا ہے جن کا اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کسی مخلوق کو ان کا اختیار نہیں دیا۔ مثلا ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا۔ دوائی مہنگی سے مہنگی لکھ کر دے دے گا، لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی بھی اہل خیر میں سے وہ رقم دے سکتا ہے، رقم دے سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، لیکن امیری اور غربت، غنی یا فقیر کر دینا، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے عورت کا، بیوی کا، خامن جا کر کہتا ہے اولاد نہیں ہو رہی، علاج کر سکتا ہے، اولاد نہیں دے سکتا۔ مہنگے سے مہنگا علاج کرے گا، لیکن یہ کہے کہ میں اولاد دے دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم جوان، اسلحہ، سب کچھ تیاری کر کے میدان میں اتر سکتے ہیں، لیکن کہیں کہ اب اس کی بنیاد پر ہمیں فتح حاصل ہو جائے، نہیں۔ فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دنیا کے ظاہری اسباب اور وسائل جو انسانوں کو عطا کیے گئے ہیں، ان میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اپنے بھائی کو کہنا کہ یہ کام کر دو، جائز ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا لازم بھی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کیجیے، گناہ اور زیادتی کے کاموں پر تعاون نہ کیجیے۔ سبحان اللہ۔ افسوس اس بات پر ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ بعض لوگ نہیں، امت کی اکثریت، اللہ اکبر، 100 آدمی کھڑے کرے تو 99 آدمی ان بزرگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں۔ اور ہر نمازی، ان میں سے اکثریت نمازیوں کی بھی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، گویا اسی صورت کی اسی موقع پر نفی کر رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کہیں گے اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے۔ بیٹھے بیٹھے گئے یا علی مدد نعرہ لگائیں کہ اے علی ہماری مدد فرما، آوازیں دیں گے اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ کشتیوں کو پار لگانے کے لیے مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ کی مخلوق سے۔ اور سورہ فاتحہ نماز میں پڑھ رہے ہیں ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر پانی کے اندر اتر کر مدد غیروں سے مانگی جا رہی، اللہ کی مخلوق کو پکارا جا رہا۔ المدد المدد، یا غوث آدم، نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یا مدد کن یا معین الدین چشتی، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بہاب الحق بیڑی دھک، آوازیں لگ رہی۔ اب ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن سمندر میں، دریاؤں میں جب کشتی پھنسی ہوتی ہے، وہاں اللہ کی مخلوق کو آوازیں، اللہ کی مخلوق کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کو اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نہ کوئی روزہ قبول ہوتا ہے، نہ کوئی حج قبول ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ ایاک نعبد سے ہم
فاتحہ تک دعا کرنے والا جمع کے صیغے سے دعا کرتا ہے، جبکہ دعا کرنے والا ایک ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، حالانکہ میں اکیلا کر رہا ہوں لیکن جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا۔ جمع کا لفظ تعظیم کے لیے مانا جائے تو یہ دعا کے مناسب نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے، اگر جمع کا لفظ تعظیم کے لیے مانا جائے تو یہ دعا کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کا جواب کیا دیا گیا؟ بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اکیلے درخواست پیش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، بلکہ تمام عبادت کرنے والے جن و انس اور فرشتوں کو ساتھ مل کر وہ پیش کرتا ہے کہ ہم سب اور میں تیرا یہ عاجز بندہ بھی تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ واحد کے صیغے میں اپنی کچھ بڑائی کا اظہار ہوتا ہے جو جمع کے صیغے میں نہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ ہر مومن دوسرے مومنوں کے ساتھ ایک جسم کی مانند، اور ہر مومن تمام مومنوں کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے وہ اکیلا ہی تمام مسلمانوں کی طرف سے عرض کرتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون تتکافأ دماؤہم ویسعى بذمتہم ادناہم وہم ید علی من سواہم، ایمان والے لوگ ان کے خون آپس میں برابر ہوتے ہیں، ان کا سب سے معمولی آدمی بھی ان کے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے سوا سب کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہوتے ہیں۔ ابو داود کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 4530، اور امام البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت اور استعانت کی بہترین صورت اجتماعی عبادت اور استعانت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی جامع صورت نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز قائم کرو۔ اب کچھ لوگ نماز قائم کرنے سے مراد نماز پڑھنا نہیں لیتے کہ نماز پڑھیے، نہیں، کہتے قائم کرنا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، یہ ٹکرے مارنا نہیں ہے جو تم ٹکرے مارتے ہو مسلمانوں۔ کہتے ہیں اللہ کا نظام قائم کیجئے دنیا میں، عدل، انصاف۔ اور کچھ لوگ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ وہ کہتے ہیں بس قرآن کا حکم ہے، رکوع کر رہے ہیں یہ مسجد والے، اب ان کی جماعت وقت ہو گیا جماعت کا، ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ قرآن نے کہہ دیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اب وہ رکوع کر رہے ہیں اور ہم پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ نہیں دیکھتے کہ امام رافضی ہے، امام بدعتی ہے، امام مشرک ہے، نہیں، کہتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ پہلے یہ تو دیکھیے رکوع ہے کس پر، رکوع ہے کس پر۔ جب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کس کے پیچھے کھڑے ہیں، کہتے ہیں جی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ تو یہ رکوع نماز کا کس پر فرض ہے؟ مومن پر، مسلم پر، موحد پر، اور اس کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ یہ تو بہاول حق بیڑی دھک 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 کے نعرے لگاتا رہتا ہے، اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس پر تو نماز بیچارے پر
عقیدے سے پہلے اس پر نماز ہے ہی نہیں، اسے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، بعد میں اس کو نماز کا کہیں گے میں نماز پڑھ۔ کچھ لوگوں کو یہاں پر بہت بڑی غلطی لگی ہے اور وہ ہر شخص کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے ایک شخص سے کہا کہ لنگا جی قرآن کا حکم ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اگر گزر رہے ہیں اور اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہیں ایک جگہ پر رکوع کرنے والے رکوع کر رہے ہیں، ہم اس میں شامل ہو جائیں گے؟ کہنے لگے جی شامل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اگر رکوع کرنے والے مرزئی ہیں شامل ہو جائیں گے؟ کہتے نہیں، وہ رکوع نہیں کر رہے، وہ رکوع نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ رکوع کر رہے ہیں نا، اور تمہاری طرح حنفی نماز پڑھتے ہیں اس میں شامل ہو جائیں گے ان کے پیچھے۔ احناف کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ مرزا تو تھا نبوت کے دعوے سے پہلے حنفی تھا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں باقاعدہ ان کی مسجد میں، تو وہاں پر ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں؟ چلو نہیں، ان کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا، ان کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا۔ میں کہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور ہم اس کا ٹائٹل نہیں دیکھتے کہ یہ امام بارگاہ ہے، ان کی بھی مسجد ہوتی ہے، اور وہ رکوع کر رہے ہیں، شامل ہو جائیں گے؟ کہتے نہیں، وہ تو صحابہ کے دشمن ہیں، وہ تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ وہ بھی رکوع کر رہے ہوں گے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ان کے پیچھے بھی جا کر نماز پڑھ لیجئے۔ تو نہیں، وہ صحابہ کو گالیاں دیتے۔ ان کا تو عقیدہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی افضل ہے، یہ ان کا عقیدہ علن اعلان بول ٹی وی پر ان کے رافضی لیڈر نے بیان کیا باقاعدہ کہ ہمارے نزدیک علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ، اہل شرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اہل توحید کی، جیسے مرزئی کے پیچھے نہیں ہوتی، رافضی کے پیچھے نہیں ہوتی، ایسے دوسرے لوگوں کے پیچھے بھی، کیونکہ ان میں صوفیت کا کفر ہے۔ وہ کہتے ہیں وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دنیا میں جتنے خنزیر، بندر، کتے، سور، یہ جتنے پھرتے ہیں یہ اللہ کا وجود ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہتے ہیں وحدت الشہود والے کہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان سب میں اللہ نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کو اس عقیدے سے محفوظ رکھے۔ تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے مراد ہاں ایک داڑھی مڈا شخص ہے لیکن عقیدہ صحیح ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے، اب ہم اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھیں گے کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ فاسق فاجر ہے، فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، مشرک اور بدعتی اور کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ مرزئی کافر ہیں، رکوع وہ بھی کرتے ہیں۔ ایاک نستعین، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن کس چیز کی مدد مانگتے ہیں یہ تو ذکر نہیں ہے، عام بات ہے، ہر کام میں اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا، کر ہی کوئی نہیں سکتا، اس لیے عام لوگ کہتے ہوتے ہیں اللہ کی مدد چاہیے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ مدد فرمائے۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، شورا، سورۃ شورا 52 نمبر آیت، بے شک تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا، سیدھا صراط مستقیم، خط مستقیم، دو نقطوں کے درمیان سٹریٹ لائن کو خط مستقیم کہتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ بات، دو نقطوں کے درمیان ایک نقطہ ادھر ہے ایک ادھر ہے، اس کے درمیان بالکل سیدھے خط کو خط مستقیم کہتے ہیں۔
اور جہاں یہ یوں ٹیڑھا ہو جائے گا، یوں ٹیڑھا ہو جائے گا، وہ خط مستقیم ہی نہیں ہوتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سیدھا راستہ۔ جہاں ٹیڑھا آئے گا، امتی امام، امتی لوگ، ولی، اولیاء، پیر، فقیر، یہ ٹیڑھا ہو جائے گا، صراط مستقیم ہی، خط مستقیم ہی نہیں رہتا۔ اہدنا الصراط المستقیم وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ یہ ہدایت اللہ اور اس کے رسول اور دوسرے لوگ سبھی کر سکتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرا معنی راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہے، اور یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں دعویٰ کروں گا میں سیدھے راستے پر چلوں گا، نہیں، میں اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کی توفیق ہوگی تو پھر ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سورۃ القصص 56 نمبر آیت۔ بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایاک نستعین سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا مدد چاہتے ہو؟ اللہ نے جواب یہ سکھایا کہ کہو پروردگار، ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں، ہر کام میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر تو نہ بتائے تو ہم کسی چیز کے متعلق جان ہی نہیں سکتے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ اگر جان بھی لیں تو کمزوری اور شہوت اور حسد اور طمع اور بخل اور کبر کی وجہ سے، شیطان اور دوسرے دشمنوں کی وجہ سے، اس صحیح راستے پر چلنا اور قائم رہنا تیری توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہر کام اور ہر لمحے میں ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بعض لوگ یہاں ایک سوال کرتے ہیں کہ جب احناف بھی کرتے ہیں کہ جی آپ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں، سوال تو ان کا بنتا ہے نا، تو پھر کیوں چلتے ہیں؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ کس پر اتری؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سے پڑھتے تھے؟ جی پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر تھے؟ جی سیدھے راستے پر تھے۔ جب سیدھے راستے پر تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے تھے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا؟ تو نبی کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو اس کا دوسرا معنی یہ ہوگا، ہمارے حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ ہمیں سبق پڑھاتے کہا کرتے تھے، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ ہم سیدھے راستے پر ہیں تو قائم رکھ، اگر نہیں ہے تو سیدھا راستہ دکھا۔ اگر یہ اعتراض کرو گے کہ تم سیدھے راستے پر ہو، تم کہتے ہو کتاب و سنت اور مسلک اہل حدیث سب سے اچھا اور صحیح سچا مسلک ہے، تو پھر دعا کیوں مانگتے ہو کہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا؟ سیدھے راستے پر چلا تو جواب یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پڑھتے تھے، تم پڑھتے تھے۔ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، اس کا دوسرا معنی یہ ہے۔ انسان کو ہر لمحے کسی نہ کسی کام کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، میں نے اب یہ کرنا ہے، میں نے اب یہ کرنا ہے، میں نے اب وہاں جانا ہے، میں نے اب وہاں جانا ہے، میں نے اس سے یہ کہنا ہے، میں نے اس سے یہ چیز لینی ہے۔ تو تھوڑی سی بھی اگر ادھر ادھر ہو جائے آدمی بڑا دور چلا جاتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں ویلے دی گل تے ویلے دا فیصلہ، ویلے دی گل تے ویلے دا فیصلہ۔ 5 منٹ پہلے پہنچ جاتے تو گاڑی کو پکڑ ہی لیتے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہر وقت ہر کام پر ہم رب سے ہدایت کے طلبگار ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم ہر وقت اور ہر کام
ہر کام میں ہدایت پر ہیں، یہ تو بہت بڑی جرت کا کام ہے۔ نہیں، ہم ہر وقت اور ہر کام میں اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ اس لیے حقیقت تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی ہدایت کے بغیر ہم کسی بھی قدم پر گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آگے پیچھے کر دے تو نہیں سیدھے راستے پر رہیں گے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم۔